الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 48 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجیے۔ اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔ حضرات، سابقہ آیات میں تورات و انجیل کی تعریف بیان کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ ہر کتاب اپنے اپنے وقت پر معتبر تھی اور ہر ایک کے لیے ضروری تھا کہ اسی کے مطابق عمل کریں اور اس کے احکامات کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی تعلیمات پر چلیں۔ اس بات کی بھی وضاحت کی گئی تھی کہ ہر پچھلی کتاب اپنے سے پہلے والی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اس کی تردید نہیں کرتی۔ اب اس آیت میں قرآن پاک کی تعریف کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ایک کتاب ہے، سابقہ آسمانی کتابوں اور دیگر تحائف کی تصدیق کرتا ہے۔ ان کے بنیادی احکامات، توحید و عقیدہ سب برابر ہیں، مگر سابقہ جو کتابیں تحریف کا شکار ہو گئی ہیں، ان تحریف شدہ احکامات کی قرآن پاک بھی تکذیب کرتا ہے۔ قرآن پاک اور سابقہ کتابوں اور تحائف کے بعد احکامات مشترک ہیں، البتہ کچھ احکامات میں تبدیلی ضرور ہوئی۔ اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآنی احکامات ہی پر عمل کریں، اس کے علاوہ کسی پر عمل کرنا معتبر نہ ہوگا۔ قرآن پاک کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس کتاب کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ اس کے پیغامات، اس کی تعلیمات، اس کے حروف سب حق ہیں۔ اس کی ایک صفت یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یعنی یہ کتاب اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ومہیمنا علیہ، اور یہ کتاب سابقہ کتابوں کی نگہبان اور محافظ بھی ہے۔ یہ بات بتائی گئی کہ تمام آسمانی ادیان اور کتابیں احکامات اور تعلیمات کے اعتبار سے ایک ہی ہیں اور ہر کتاب دوسری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک بھی اپنے سے پہلے والی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ کتابیں آسمانی ہیں، اس کی تعلیمات حق ہیں اور وہ کتابیں اپنے اپنے دور میں مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں اور اس کی صحیح تعلیمات کی محافظ بھی ہیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم کیجیے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے. آیت کے حصے کا پس منظر یہ ہے کہ یہود کے چند علماء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے علماء اور پیشوا ہیں، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو وہ بھی سب مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ ہمارا ایک مقدمہ آپ کی قوم کے ساتھ ہے، ہم یہ مقدمہ آپ کے پاس لائیں گے، آپ اس میں فیصلہ ہمارے موافق فرما دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. حق تعالی شانہ نے اس پر متنبہ فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے مسلمان ہو جانے کے پیش نظر عدل و انصاف اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے خلاف ہرگز فیصلہ نہ دیں اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ یہ مسلمان ہوں گے یا نہیں. حضرات، آیت نمبر 42 کے پس منظر میں آپ نے سنا تھا کہ یہود کے قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ کا معاملہ کس طرح تورات کے احکامات چھپانے کی انہوں نے کوشش کی تھی اور آپ کے پاس آئے تھے. اس آیت میں آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان کے معاملات میں فیصلہ کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، مگر اس جگہ اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے آپس کے معاملات میں بھی قرآن کریم کے مطابق ہی فیصلہ فرمائیں، اور یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی خواہشات اور آراء یا ان کی من گھڑت گمان اور افکار کے مطابق فیصلہ کرنا گمراہی ہے. اس کی اجازت جب پیغمبر کو نہیں ہے تو کسی اور کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے. آیت کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے. اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائیں، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو. آیت کے اس حصے سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور جواب بھی اسی میں دیا گیا ہے کہ شروع سے اب تک اللہ نے ایک ہی دین، ایک ہی مذہب، ایک ہی کتاب کیوں نہ بنایا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کر سکتے تھے، اس کے اختیار میں ہے، سب چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور وہ قادر بھی ہے، مگر اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا. اس کا ایک جواب اور حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کون لوگ عبادت کی حقیقت سے واقف ہو کر ہر وقت بات ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں، کون ایسے ہیں جو نئی کتاب یا نئی شریعت آنے کے بعد اللہ کے حکم سے اس کا اتباع کرتے ہیں، اور پہلی شریعت و کتاب ان کو کتنی محبوب ہے اور آبائی مذہب ہونے کی حیثیت سے اس کا چھوڑنا ان کے لیے کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے. اس طرح شریعت کے الگ الگ ہونے کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ ہر زمانے کے طبقے کے لوگوں کو عبادت و عبودیت سے آگاہ کیا جائے. اس کے علاوہ کئی ایک حکمتیں ہیں جو تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں میں فروعی احکامات ایک دوسرے سے مختلف تھے. ایک شریعت میں بعض چیزیں حلال تو دوسری میں حرام تھی، بعض مسائل میں شدت تو دوسرے میں تخفیف، لیکن سب کا دین ایک ہی بنیاد پر تھا اور وہ ہے توحید. لیکن شریعت محمدیہ کے بعد اب ساری شریعتیں بھی منسوخ ہو گئیں اور اب دین بھی ایک، شریعت بھی ایک اور کتاب بھی ایک. اچھے اعمال اور احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھو، لپکو، اور نیکی کے کاموں میں تاخیر مت کرو. الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. آدمی جس طرح کا ہو، جس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. پھر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی
ہر چیز کو واضح کر کے بتلائے گا جس میں لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔